شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عمرہ باندھا، جہاز میں حمام میں گیا، پانی نہیں تھا، پیشاب کے قطرے احرام پہ گر گئے، احرام غسل کیا، دوسرا احرام کو کوئی دوسرے کی ضرورت اسی کو دھو دے تو پاک ہو جائے، بس بہرحال تم نے احتیاط کی، اللہ قبول کرے۔ زمزم سے وضو جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے۔ قیامت کا میدان عرفات میں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، شام میں ہوگا۔ یکم رمضان فطرانہ دینا صحیح، یکم کو فطرانہ نہیں دیا جاتا، فطرانہ جو ہے وہ عید سے 2 دن پہلے بس، یا عید کی نماز سے پہلے تک۔ ان امام کے نام بتلائیے جن کی حدیث صحیحین ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ابی داؤد ہے، ان کے امام خود لکھا ہوا ہے، الحتہ فی اصحاب سیاحت ستہ، کتاب کا نام ہے، وہ لے لو پڑھ لو۔ لکھی بھی الحدیث عالم نے، ہم نے نہیں لکھی، نواب صدیق حسن خان نے لکھی، الحتہ فی اصحاب سیاحت، بتایا ہے کہ فلاں امام فلاں کا مقلد ہے، فلاں محدث فلاں کا مقلد ہے، فلاں محدث فلاں کا مقلد، کتاب لے لو تاکہ تمہیں اعتبار کیا جائے۔ ہم ریاض سے آئے ہیں بغیر احرام کے، بہرحال میقات گزر کے آئے ہیں، عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ اگر کوئی کام تھا، کوئی ڈیوٹی تھی، مزدوری تھی، پھر دم نہیں۔ احرام کی حالت میں ہم نے جو کپڑا چہرے پہ لگے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عمرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کرے، کوئی حق ٹھیک ہے، بالکل قبول ہوگا، جیسے دروشی پڑھتے ہو قبول ہوگا۔ بہرحال جن کی بھی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ بہرحال اگر آپ کے ایام 7 دن ہو گئے، آپ کی عادت کتنی تھی؟ ایک، دوسرا 7 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی، آپ پاک نہیں ہے، 10 دن تک انتظار کریں، 10 دن کے بعد بھی خون بند نہ ہو تو غسل کر دو۔ میری چھوٹی بہن ہے، دوسری شادی ہو گئی، تکلیف میں ہے، اللہ اس کی مشکلات رفع کرے، اسے کہو کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگا کرے۔ میں نے حالت احرام میں تھا، صفا کے دوران بھولے سے پائے تاپے کو، مجھے نہیں پتا پائے تاپے کیا ہوتا ہے، میں فجر کی نماز ٹائم سے پہلے 1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں، آسٹریلیا میں رہتا ہوں، ڈیوٹی ٹائم میں نماز وقت نکل جاتی، پہلے نہیں پڑھ سکتے جب تک وقت نہ ہو۔ ایک دفعہ 3 طواف کیے، اب سب کی ایک مرتبہ ہر کی 2 رکعت پڑھو گے۔ ہم ہندوستان میں دعوت دین میں لگے، اللہ کامیاب فرمائے۔ بہرحال جو لوگ فوت ہو گئے زندہ، سب کے لیے بڑا طواف ہو سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں نماز عصر میں نے سر پہ ٹوپی پہن لی، کوئی بات نہیں، کوئی صدقہ نہیں۔ ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، ہوٹل میں غسل کے لیے گیا، واپس آ کے کپڑے پہن لیے، پھر ساتھی نے بتایا تو دوبارہ احرام پہن لیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، بھول گیا بیچارہ، پھر یاد ہی نہیں کہ میں نے احرام باندھنا ہے۔ اگر آدمی چوتھی رکعت میں ملا ہے تو آپ اسی ترتیب سے پڑھیں، مثلا کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھیں گے تو گویا 2 ہو گئی، پھر باقی 2 پڑھیں، 50 طواف انشاءاللہ اس سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ طواف کے دوران جب شروع کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر، باقی چکروں میں صرف اللہ اکبر۔ اگر ہم جہاں کام کرتے ہیں جب سفر کرنا ہو تو کبھی کبھی ہم مغرب عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے نماز الحمدللہ۔ اب ذرا یہ ہے کہ اپنے وقت پہ پڑھو، کہتے ہیں کہ حدود حرم میں مشرک داخل نہیں ہو سکتے، یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ شیعہ بھی کر سکتے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کا حکم یہی ہے، اب اللہ نے ہمیں حکم دیا، حضور کی ہم سارے اتباع کر رہے ہیں۔ حضور نے ہمیں فرمایا داڑھی رکھو، مجھ سے کٹاؤ، ہم سارے حکم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نمازیں 5 ادا کرو، اپنا نمازیں مسجد میں جماعت سے ادا، ہمارا تو اسی لیے حکم تو یہی ہے کہ مشرک نہ، لیکن چوری چھپے آ جاتے ہیں، اور پاسپورٹ پر بھی لکھا نہیں ہوتا کہ مسلمان ہے یا مشرک ہے یا شیعہ ہے یا قادیانی ہے، وہاں تو مسلمان لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ اس کو مہر لگا کے بھیجتے ہیں کہ جناب ہم گارنٹی دیتے ہیں مسلمان ہے۔ تو یہ کیا کریں گے، ان کے پاس ایکس رے تو ہے نہیں کہ لگا کے دیکھیں، یہ ہے اس کے خاص ایام نہ آنے کے برابر تھے۔ عمرہ روانگی والے دن ایام ہو گئے تو وہ مکہ کی طرف روانہ ہوگی، میقات پر اس نے احرام نہیں باندھا، نیت نہیں کی، بالکل اب عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ کیوں نہیں کی نیت کر سکتی تھی، چاہے وہ ایام حیض بھی ہو، نماز نہ پڑھے نیت کرے۔ بہرحال اب نہیں کی تو عمرہ بھی کرے، دم بھی دے۔ عمرے کے زائرین ہوں یا کوئی مسافر تو نماز قصر پڑھیں گے۔ حرم میں نماز اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اپنی پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ یہ حرم میں جو کولر ہے ان سے ہم زمزم کا پانی لے جائیں۔ ویسے یاد رکھو گورنمنٹ نے حرم کے باہر بھی کولر لگائے ہوئے، ضروری ہے کہ وہ بھر بھر کے اندر لاتے ہیں، تم بھر بھر کے باہر لے جاؤ۔ عقل بھی تھی، یہ نہیں ہے کہ یہ الگ پانی ہے وہ الگ پانی ہے۔
حرم کے باہر بھی کولر لگے ہوئے. اور دوسرا گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک زبردست فیکٹری لگائی ہے جو اپنی مثال آپ ہے. سب کچھ وہاں مشینوں سے ہوتا ہے. پانی آدمی کا ہاتھ بھی نہیں لگتا ہے اس پانی کو. تو وہ 5 ریال کی اتنی بڑی بوتل, کتنے لیٹر, 5 لیٹر کی بوتل مل جاتی ہے 3 ریال کی. وہ بھی آپ لے کے اپنے ہوٹلوں میں رکھ لیں. ہوٹل والوں سے کہیں کہ ہمیں زمزم کا انتظام کر کے تو وہ منگا دیں گے, 3 کے 4 ریال دے دیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ حرم پہ اٹھا کے لے جاؤ. کہتے ہیں کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں مکہ شریف میں یا مدینہ, کوئی نہ ساتھ میں آگے شیعہ کھڑا ہوگا, کھڑا رہے, ہمیں اس سے کیا ہے. اگر حیض والی عورت مدینے سے بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے, حیض کے دنوں میں گھر واپس, بہرحال اس پر دم ہے اور اس کو عمرہ بھی ذمہ ہے. لیکن اگر اس نے نیت ہی نہیں کی اور ارادہ یہی تھا کہ میرا جانے کا وقت ہے, میں نہیں کرتی نیت, پھر دم نہیں پڑے. حرم میں دم دینے کے لیے یا تو مدرسوں میں دے دیں یا یہاں جمعیہ خیریہ کے نام سے دفتر بنے ہوئے ہیں. یہ آپ کے شرکا مکہ میں بھی دوسری منزل پہ بنا ہوا, ان کو دے دیں, وہ کر دیتے ہیں. یا بینک راج ہی والوں کو جا کے دے دیں, وہ بھی کر دیتے ہیں. مسجد عائشہ سے عمرہ کر کے احرام باندھنا بالکل سب کے لیے جائز ہے, مرد ہو یا عورت. نماز تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے. 8 رکعت کا جہاں ذکر ہے وہ تہجد مراد ہے, وہ تراویح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور 8 رکعتیں پڑھتے تھے فی رمضان و غیر رمضان یا غیر رمضان. تو غیر رمضان میں تہجد ہوتی یا تراویح ہوتی. اور دوسرا یہ بھی فرماتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن و طولہن, حضور کی نماز کے بارے میں تم کیا پوچھتے ہو, کتنی لمبی اور خوبصورت نماز پڑھتے تھے. کان یصلی اربعا, وہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے. تراویح نے 4 رکعت پڑھی ہی نہیں جاتی, وہ تو 2 رکعت پڑھی جاتی. تو لہٰذا اس 8 کو 20 سے چھوڑنا. اور یاد رکھو کہ حضرت عمر کے زمانے سے آج تک کوئی ایک بھی محدث یا مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا. یہاں حرمین میں بھی 20 ہوتے